السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 12۔ اسی شام ہیگن ڈان سے ملاقات کرنے اس کے گھر پہنچا۔ آئندہ روز چونکہ سولوزو سے ڈان کی ملاقات طے تھی، اس لیے ہیگن چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں کچھ تیاری کر لی جائے، کچھ باتوں پر پیشگی غور کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر میں واقع اپنے لاء آفس سے اٹھا تو ڈان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سنی کو بھی اس گفتگو میں شریک کرنے کے لیے بلا رکھا تھا۔ ہیگن نے دیکھا کہ سنی کے کیوپٹ جیسے چہرے پر تھکن اور درماندگی تھی، وہ نیند کی کمی کا بھی شکار لگتا تھا۔ ہیگن سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی اس لڑکی کے چکر میں پڑ گیا تھا جو اس کی بہن کی شادی کے موقع پر میڈ آف آنر بنی تھی اور جس کے ساتھ وہ اسی روز آنکھ بچا کر گھر کے ایک کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگر وہ اس لڑکی کے چکر میں اپنی نیند اور آرام سے بھی غافل رہنے لگا تھا تو یہ ہیگن کے لیے تشویش کی بات تھی۔ ڈان نے سگار کا کش لیتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا ہم سولوزو کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہو سکتا ہے؟ ہیگن کو یوں تو سب باتیں یاد تھیں، لیکن محض احتیاطاً اس نے ایک فائل کھولی جس میں ضروری نوٹس موجود تھے، لیکن ان نوٹس سے کوئی دوسرا شخص اصل باتیں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ انہیں محض کاروباری یادداشتیں سمجھتا۔ فائل میں ایک طرح سے سولوزو سے ملاقات کا متوقع ایجنڈا بھی درج تھا۔ سولوزو ہمارے پاس مدد کی درخواست لے کر آ رہا ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ فیملی اس کے کاروبار میں کم از کم $1 ملین لگائے اور بعض معاملات میں اسے قانون سے تحفظ فراہم کرے جس کے بدلے میں ہمیں کچھ حصہ ملے گا۔ ابھی یہ طے نہیں ہے کہ وہ حصہ کتنا ہوگا، یہ بات سولوزو خود بتائے گا۔ سولوزو کی سفارش ٹیٹیگلیا فیملی کر رہی ہے۔ یہ فیملی اس کی پشت پناہی بھی کرتی ہے۔ شاید اسے ابھی سولوزو کے کاروبار میں کچھ حصہ ملتا ہے۔ سولوزو جس کاروبار میں حصہ داری کی بات ہم سے کرنے آ رہا ہے وہ منشیات کا کاروبار ہے۔ ہیگن نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر ڈان اور سنی کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں خاموش رہے اور ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تو ہیگن نے سلسلہ کلام جوڑا۔ سولوزو کے ترکی میں کچھ لوگوں سے رابطے اور تعلقات ہیں جو وہاں پوسٹ کی کاشت کرتے ہیں۔ وہاں سے پوسٹ کو بغیر کسی دشواری کے سسلی منتقل کر لیتا ہے۔ سیسی میں اس نے پلانٹ لگایا ہوا ہے جس کے ذریعے پوسٹ سے ہیروئن تیار کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ پوسٹ سے مورفین بھی تیار کرا لیتا ہے اور چاہتا ہے تو اسے ہیروئن کے درجے تک لے آتا ہے۔ وہاں اس نے اس کام کے سارے انتظامات کر رکھے ہیں اور اسے ہر طرح کا تحفظ بھی حاصل ہے۔ خطرے کی صورت میں اسے پیش کی اطلاع بھی مل جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے گہری سانس لی، پھر بولا، یہاں تک تو سب ٹھیک ہے۔ اب وہ ہیروئن کو اس ملک میں لانا چاہتا ہے۔ ہیروئن یہاں لانے اور پھر اس کی تقسیم کاری کا نظام تیار کرنے میں اسے دشواریاں درپیش ہیں۔ اس سلسلے میں اسے مالی مدد بھی درکار ہے اور قانون سے تحفظ بھی۔ ان خطوط پر کاروبار کو پھیلانے کے لیے اس کے پاس سرمائے کی کمی ہے۔ اسے $1 ملین کی ضرورت ہے، جو ظاہر ہے ایک بڑی رقم ہے۔ ڈالر درختوں پر تو نہیں اگتے۔ ہیگن نے دیکھا کہ اس لمحے ڈان نے دانت پیسے تھے۔
تب اسے یاد آیا کہ کاروباری گفتگو کے دوران ڈان کو محاوروں کا استعمال یا جذبات کا اظہار بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سولوزو کی عرفیت "دا ٹرک" ہے۔ شناسا حلقوں میں اس کا ذکر صرف ٹرک کہہ کر بھی کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ترکی سے اس کا بہت رابطہ رہتا ہے۔ اس کی ایک بیوی بھی ترک ہے جس سے اس کے بچے بھی ہیں۔ سنا ہے سولوزو بے حد شفاق آدمی ہے اور نوجوانی کے زمانے میں چاقو کے استعمال میں بہت ماہر تھا۔ شاید وہ مہارت اب بھی برقرار ہو۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی سے جھگڑا صرف اسی وقت کرتا ہے جب کاروباری معاملات میں اس سے کوئی معقول شکایت یا اختلافات پیدا ہو جائیں۔ ہیگن نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر فائل میں لگے ایک کاغذ پر اچٹتی سی نظر ڈالی، پھر بولا، بہت باصلاحیت آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اپنا باس خود ہے، کسی کی ماتحتی میں کام نہیں کرتا۔ پولیس کے پاس اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے کیونکہ وہ 2 مرتبہ سزا بھی کاٹ چکا ہے، ایک مرتبہ اٹلی میں، دوسری مرتبہ امریکہ میں۔ منشیات کے اسمگلر کی حیثیت سے وہ حکام کی نظر میں ہے۔ یہ چیز اس اعتبار سے ہمارے حق میں جاتی ہے کہ ایسے لوگ کبھی کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتے۔ اس کی ایک امریکی بیوی بھی ہے جس سے 3 بچے ہیں۔ ترک بیوی ترکی میں رہتی ہے، اپنے کنبے کا پوری طرح خیال رکھنے والا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اگر اسے یہ اطمینان ہو کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیویوں اور بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو آرام سے کوئی سزا کاٹنے کے لیے جیل بھی چلا جائے گا۔ ڈان نے سگار منہ سے نکال کر اپنے بیٹے سنی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا خیال ہے سینٹینو؟ ہیگن کا اندازہ تھا کہ سنی کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ مکمل طور پر ڈان کے زیر سایہ رہنے کے بارے میں کچھ عرصے سے مضطرب تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے آزادانہ طور پر کوئی بڑا کام کرنے کو ملے۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع ہو سکتا تھا۔ شاید یہ شعبہ مکمل اور آزادانہ طور پر اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ سنی نے مشروب کا ایک گھونٹ بھرا اور ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد محتاط انداز میں بولا، اس پاؤڈر کے کاروبار میں دولت تو بہت ہے، لیکن خطرات بھی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آدمی قانون کی گرفت میں آ جائے تو 20 سال کے لیے جیل بھی جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر باقاعدہ طور پر اس کام میں ملوث ہونے اور عملی طور پر حصہ لینے سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ البتہ ہم اپنا کردار سرمایہ کاری اور قانونی تحفظ فراہم کرنے تک محدود رکھ سکتے ہیں۔ ہیگن نے تحسین آمیز نظروں سے سنی کی طرف دیکھا۔ اس نے بڑے تحمل اور سمجھداری سے جواب دیا تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا مناسب بھی وہی تھا۔ ہیگن کو اس سے اتنے معقول اور متوازن جواب کی توقع نہیں تھی۔ ڈان نے سگار کا ایک اور کش لے کر ہیگن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور تم کیا کہتے ہو ہیگن؟ ہیگن نے ایک لمحے توقف کیا۔ وہ قطعی دیانتداری سے اپنی رائے دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈان سولوزو کی تجویز رد کر دے گا اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ہیگن کو اس کے ساتھ اب تک کی رفاقت کے دوران میں پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا تھا کہ ڈان کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ وہ زیادہ آگے تک نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر مستقل بعید پر نہیں تھی۔ ہیگن کو اندازہ تھا کہ ہیروئن کے کاروبار میں بہت پیسہ تھا اور مستقبل میں دنیا بھر میں اس کا سیلاب آنے والا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈان منشیات کے دھندے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ پیسے کے لالچ میں اس حد تک جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب تک بھی ممکن ہو سکے خود کو اس دھندے سے دور رکھا جائے، فیملی کو اس کاروبار کی طرف نہ لایا جائے۔ اسے خاموش دیکھ کر ڈان نے ہمت بڑھانے والے انداز میں کہا، جو بھی تمہارے دل میں ہے کہہ ڈالو ہیگن۔
ضروری نہیں کہ کوئی وکیل ہر معاملے میں ہی اپنے باس سے متفق ہو۔ میرے خیال میں تو آپ کو سلوزو کی تجویز قبول کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس کام میں بہت پیسہ ہے، اور اگر ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو کوئی اور ڈال دے گا۔ یہ تو بہرحال نہیں ہوگا کہ ہمارے باز رہنے سے امریکہ میں ہیروئن نہ آئے گی۔ اگر ہم پیچھے رہے تو ٹیٹاگزیا فیملی یقیناً آگے بڑھ کر اس میں ہاتھ ڈال دے گی۔ اس سے اس کی دولت میں جو اضافہ ہوگا، اس کے بل بوتے پر وہ مزید پولیس افسروں اور سیاست دانوں کو خرید لے گی۔ اس کے اثر و رسوخ اور طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وہ ہم سے زیادہ طاقتور فیملی بن جائے گی، اور اس کے بعد وہ ہم سے وہ سب کچھ بھی چھیننے کے لیے حرکت میں آ جائے گی جو ہمارے پاس اس وقت ہے۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری، اور ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ ہم جیسی فیملیز کا معاملہ بھی حکومتوں اور ملکوں والا ہوتا ہے۔ اگر ایک ملک اپنے آپ کو مسلح کرتا ہے تو دوسرے کو بھی اپنے آپ کو مسلح کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک ملک اپنی فوجی طاقت اور ہتھیاروں میں اضافہ کرتا ہے تو دوسرے کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک ملک زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو دوسرے کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اس وقت مکمل طور پر جائز اور قانونی کاروبار کے علاوہ جن تھوڑے بہت غیر قانونی دھندوں میں ہمارا ہاتھ ہے، وہ جوا اور یونین بازی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی پشت پناہی سے ہمیں اچھی آمدنی مل رہی ہے۔ موجودہ وقت کے لحاظ سے یہی بہترین دھندے ہیں، لیکن ہیروئن مستقبل کی چیز ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں لازماً اس دھندے میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، ورنہ ہماری باقی چیزیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ آج نہ صحیح، لیکن 10 سال بعد خطرہ ضرور لاحق ہوگا۔ ڈان اس کی تقریر سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا، تاہم اس نے بڑبڑانے کے انداز میں صرف اتنا کہا، ہاں، یقیناً یہ بات تو بہت اہم ہے۔ پھر ایک گہری سانس لے کر وہ اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اس شاطر آدمی سے کل مجھے کس وقت ملنا ہے؟ وہ صبح 10 بجے یہاں پہنچے گا، ہیگن نے جواب دیا۔ اسے کچھ امید نظر آنے لگی تھی کہ ڈان سلوزو کے ساتھ پارٹنرشپ پر آمادہ ہو جائے گا۔ ڈان انگڑائی لیتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں تم دونوں کل کی اس ملاقات کے دوران بھی موجود رہو۔ پھر وہ سنی کی طرف دیکھ کر بولا، سینٹینو، لگتا ہے تم آج کل آرام بالکل نہیں کر رہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھو اور نیند پوری لیا کرو۔ یہ جوانی زندگی بھر ساتھ نہیں دے گی۔ سنی نے گویا اس پہ دلانہ شفقت کے اظہار سے شہ پا کر پوچھا، پاپا، آپ کا سلوزو کو کیا جواب دینے کا ارادہ ہے؟ ابھی میں کیا بتا سکتا ہوں؟ ابھی تو مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے، ڈان مسکرایا۔ پہلے میں اس کی تجویز اس کی زبان سے سن تو لوں۔ مجھے تفصیلات معلوم ہونی چاہیے۔ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ہمیں کتنے فیصد منافع کی پیشکش کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ہماری جو بات چیت ہوئی ہے، میں آج رات اس پر غور کروں گا۔ میں جلد باز میں فیصلے کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ وہ دروازے کی طرف چل دیا، لیکن دروازے پر رک کر اور بظاہر سیریس سے انداز میں ہیگن سے مخاطب ہوا، تم نے سلوزو کے بارے میں کافی معلومات جمع کی ہیں، لیکن کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ جنگ سے پہلے سلوزو عورتوں کی دلالی سے پیسہ کماتا تھا؟ اور ٹیٹاگزیا فیملی تو ابھی تک یہ دھندا کرتی ہے۔ اگر تم نے اپنے کاغذات میں یہ بات بھی نوٹ نہیں کی ہے تو اب کر لو، کہیں تم بھول نہ جاؤ۔ ہیگن کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی، تاہم وہ خاموش رہا۔ اسے یہ بات معلوم تھی، لیکن اس نے اسے غیر اہم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈان اس دھندے کو برا سمجھتا تھا۔ اس کی اپنی کچھ اخلاقیات تھیں۔ باب نمبر 13 اگلی ویڈیو میں سنیں۔